چند صاحب اگر دیکھا جائے مریم نواز صاحبہ کی بیوروکریسی میں سیاسی مداخلت کرنے کی جو پالیسی ہے اس کو برداشت نہ کرنے کا جو فیصلہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گورننس ماڈل کی طرف قدم ہے یا پھر عملی سیاست میں یہ رویہ مشکلات پیدا کرے گا؟ لیکن جی پہلے تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ بیوروکریسی میں مداخلت کی کوئی وجوہات سامنے آنی چاہیے نا، کہ ایسی کیا وجوہات ہے کہ ڈپٹی کمشنر یا ڈی سی جو لگائے جاتے ہیں، جو سلیکشن آف بیوروکریسی یا اس کا کیا میکینزم ہے، کوئی میکینزم پبلک کے سامنے لایا جائے، کوئی ہمارے ساتھ دیکھا جائے، ہم اس کے اوپر پنجاب پبلک سروس کمیشن والے اپنی جگہ پہ رو رہے ہیں، فیڈرل کے افسران آپ نے زیادہ پروونشل پہ 18ویں ترمیم کی وائلیشن کر رہے ہیں آپ، تو اس لیے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہو نہیں رہے، لوکل گورنمنٹ کے فنڈ جو ہیں وہ آپ پنجاب میں استعمال کر رہے ہیں، دور دراز اضلاع کے پیسے بھی آپ لاہور میں استعمال کر رہے ہیں یا آپ کسی اور مقصد کے لیے کر رہے ہیں، تو میں تو اس کو نہیں کہوں گا کوئی میرٹ بیس پالیسی ہیں کوئی۔ اچھا چند صاحب، جس طرح خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ اے ڈی سی آر ہٹا دیا گیا، خبریں یہ چل رہی ہیں کہ اس کے اوپر انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا ہے کہ اگر اسی انداز میں فیصلے ہونے ہیں تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ دوسری طرف انصار عباسی صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ اگر کمپرومائز مجھے کرنا پڑا تو میں مستعفی ہو جاؤں گی، تو یہ والا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیں، اے ڈی سی آر نے 11 الیکشن کروائے ہیں سیالکوٹ کے، اور 11 میں سے تقریباً میجورٹی الیکشن جو ہے وہ فارم 47 کے اس نے کی ہے، اور اے ڈی سی آر نے سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کا وہاں ٹھیکے دیے ہیں، کرپشن بھی بڑی کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سیالکوٹ میں وہ اس نے کرپشن بھی کی ہے۔ وہ گولڈ کیس جو بھی بنا ہے، کیس بھی جینون بنا ہے، جو پبلک کی رائے ہے، جو پبلک سے میں نے خود سیالکوٹ فون کر کے پوچھے ہیں لوگوں کی باتیں، اچھا، اور اس نے کرپشن کی اخیر کی ہوئی تھی، لیکن کیا جن لوگوں کو انہوں نے نوازا ہے، جن لوگوں کو وجہ سے اس نے فارم 47 بنایا ہے، کیا ان کے اوپر بھی ایکشن ہوگا؟ یا صرف ایک اے ڈی سی آر ایشو نہیں ہے، بات ہے سسٹم کی، بیوروکریسی کے سسٹم کی۔ ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہیں ہر ضلع میں تقریباً میجورٹی انلیگل ہے، اور انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے پیسے کون لے رہا ہے؟ وہاں کے ڈپٹی کمشنر ہی لے رہے ہیں، اے ڈی سی آر ہی لے رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اچھے افسران آپ نے لگانے ہیں، ایک میکینزم بنائیں، آپ جونیئر افسران کو سینئر کی پوسٹوں پہ لگائیں گے یا کسی کو اے ڈی سی آر لگانے کا آپ کرائٹیریا کیا ہے، میرٹ کیا ہے؟ اور ایک بندہ اتنی عرصہ پہ وہاں بیٹھا کیوں رہا ہے؟ اس کے اوپر شکایات جو تھی تو کیوں بیٹھا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کسی کی سفارش میں بیٹھا ہوگا۔ اچھا چند صاحب، آپ نے کچھ ایسا سنا ہے کہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں ان کی نشست خطرے کے اندر ہے؟ کچھ لوگوں کو تحفظات ہیں ان کے حالیہ دیے گئے بیانات سے، یا جو انہوں نے ایک ہائیبرڈ نظام کی بات کی اس کے بعد جو ہے ان کے بارے میں آراء تبدیل ہوئی ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو مجھے نہیں پتا اندر کی خبریں، ان کے اپنے گھر کے معاملات ہیں، اور پارٹنرز ان کرائمز جو ہیں وہی جانتے ہیں، یہ ہم تو اس میں کرائم پارٹنرز نہیں ہیں، پیپلز پارٹی تو اس میں کرائم پارٹنرز نہیں ہیں، تو وہ جو کرائم پارٹنرز ان کے ہوں گے وہی بہتر مجھے بتا سکتے ہیں کہ خواجہ صاحب کی سیٹ خطرے میں ہے یا نہیں ہے، جینون مینڈیٹ ہے کتنا، کس کی سیٹ جینون ہے۔ اب دیکھنا تو یہ ہے، یہاں سیٹیں سب کی عوام ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے جو جینون جیتا ہوا ہے اس کو تو کانفیڈنس ہے، جو نہیں جیتا ہوا اس کو پتا ہے وہ کیسے جیتا ہے۔ تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ میرٹ پہ بیوروکریسی کے ٹرانسفر ہو رہے ہیں، ہاں اچھے آفیسر لگائے گئے ہیں صوبوں میں، اس میں کوئی شک نہیں، کمپیریٹیولی کو بہتر افسر بھی لگے ہیں، یہ مطلب میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں، لیکن ایک باقاعدہ میکنزم بنانا بیوروکریسی میں، پبلک سروس پنجاب پبلک سروس کمیشن کو سیٹسفائی کرنا، فیڈرل کے افسران کا جو کوٹا ہے اس کوٹے کے مطابق ٹرانسفر پوسٹنگ کرنی، اور جس کے اوپر جس کو آپ فیلڈ پوسٹنگ کے لائق نہیں سمجھتے اس کو کیوں پھر اس کو فارغ کریں صوبے سے، اس کو اہم تنخواہ گورنمنٹ کے عوام کے ٹیکسوں پہ لے رہے ہیں اور سرٹیفائڈ کرپٹ بھی ہے، لیکن یہ ایک بندے کے پاس چار جو نا، یہ کہاں کا میرٹ ہے؟ اچھا چند صاحب یہ بتائیے، وہ جو گریوینسز پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے کیا وہ کم ہوئے ہیں؟ جس طرح آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ اچھے افسران بھی لگائیں، کیا وہ پولیس کلچر کے حوالے سے آپ نے جو باتیں کی، آپ کے اپنے حلقوں میں تعیناتیوں کے حوالے سے بھی باتیں تھیں، یہ گورننس کے حوالے سے بھی معاملات تھے، کسی حد تک اس میں کوئی بہتری دیکھنے میں آئی ہے یہ نظام ابھی بھی ویسا ہی چل رہا ہے؟ دیکھیں جی، ہمارا تو بنیادی ایشو ہے لوکل گورنمنٹ الیکشن، کیونکہ ہمارا جو ایگریمنٹ تھا کہ 1 سال کے اندر انہوں نے الیکشن کروانے تھے۔ لوکل باڈیز جو فنڈز ہیں وہ ڈپٹی کمشنر کون ہوتے ہیں لوکل کونسلوں کے فنڈ استعمال کرنے والے، یہ بنیادی ہمارا اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں لوکل باڈیز الیکشن آپ فوراً کروائیں،
اور وہ عوام کے ٹیکس کی حفاظت ان کے اپنے نمائندے کریں. پالیسی پوری دنیا میں جنہوں نے بھی ترقی کی ہے، جس ملکوں میں بھی بہتر صفائی ہوئی ہے، بہتر سینیٹیشن، بہتر صفائی صحت کا نظام ہوا ہے، ایجوکیشن ہوا ہے، وہ لوکل گورنمنٹ لوکل باڈیز کے ذریعے ہوا ہے. اور آپ اگر سسٹم کو اب اگر سپاہی کی ٹرانسفر، نیب قاصد کی ٹرانسفر بھی چیف منسٹر لیول پہ لائیں گے تو یہ کون سا گورننس ماڈل ہے کہ سی ایم سیکریٹریٹ ہی سارا کچھ، ڈی جی خان کے نیب قاصد کی ٹرانسفر کے لیے سمری بھی سی ایم سیکریٹریٹ میں آئے گی. اس میں رکاوٹ کیا ہے سر؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ کس وجہ سے نہیں ہو پا رہے؟ کوئی اپنے اختیارات نہیں دینا چاہتا، انجوائے کر رہے ہیں اختیارات اپنے، اور جس کا مطلب ہے جو جہاں اختیارات انجوائے ہوتے ہیں وہاں فائنینشیل بینیفٹ بھی ہوتے ہیں. اچھا سر، ایک چیز اور بتائیے، یہ ابھی نشستیں کم ہو گئی نااہلی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی. وہ میری کل بات ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہمیں کنفرم نہیں ہے بھائی صاحب کہ ہماری نشستیں کتنی رہیں گی. ہمیں تو یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ ہماری ایک آدھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے کم ہو جائے گی. تو کیا پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن بینچز پہ باقاعدہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھ رہی ہے؟ دیکھیں جی، ابھی تو ایسا کوئی ہماری پارٹی کے اندر ڈسکشن نہیں ہوئی. ایسے کوئی معاملات میں ہوا میں کیسے بیان دے دوں آپ کو؟ تو جب کوئی ڈسکشن ہوگی تو ضرور آپ سے کریں گے. ابھی ہمارے اندر ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی کہ ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے یا کہاں پہ جانا ہے. ہم جدھر بیٹھے ہوئے ہیں فی الحال تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم گورنمنٹ کی ایگزیکٹو کا حصہ نہیں ہیں. ہم ٹریجری بینچز کا حصہ ضرور ہے پارلیمنٹ کی حد تک، لیکن ہم ان کے جو اچھے برے کام ہیں وہ اس کے خود ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اب اگر یوٹیلٹی تو اسٹور آپ سے کو یہ لوگ تو نکالیں گے پھر تو سر ہم اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنا تو سوٹ کرتا ہے نا؟ دیکھیں، میں قبل از وقت آپ کو ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا کہ جس پہ ہمارا ہوم ورک مکمل نہ ہو. وہ اممیچور اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. میں پارٹی کا اسپوکس پرسن ہوں، میں انفارمیشن سیکرٹری ہوں. میں آپ کو ذمہ داری سے بیان دوں گا جب دوں گا، اور اچھا جب تک میرے علم میں کوئی بات آئے گی تو پھر بھی آپ سے شیئر کروں گا، ادروائز میں نہیں کروں. اچھا بچن صاحب، پھر یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف والا معاملہ جو ہے، اب بات پہلے 5 اگست پہ تھی، اب 14 اگست پہ آ گئی ہے. پھر بات خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے ہے کہ وہ نائکاپ کے ذریعے پاکستان آئیں گے، تو پاسپورٹ ان کے جمع کروا دیے گئے ہیں. ابھی موجودہ منظر نامے میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ عوامی رد عمل کی شدت وہ ہو سکتی ہے جو 2022 یا 2023 میں تھی، یا پھر اب مجموعی طور پہ سیاسی حالات بدل چکے ہیں، وہ مین ٹیئر لیڈرشپ بھی نہیں ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں احتجاج اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتے جب تک پولیٹیکل فورسز آپ کے ساتھ نہ ہو یا کوئی تکڑا ادارہ آپ کے ساتھ نہ ہو. اس ماضی میں تو یہی رہا ہے. اب اگر پی ٹی آئی نے احتجاج کرنا ہے تو ان کو پولیٹیکل فورسز کے ساتھ آن بورڈ ہونا پڑے گا، اور بیٹھ کے اپنا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ بنانا پڑے گا ایک ملک کے لیے، ایک عوام کے لیے. جب عوام کو پتا ہوگا کہ ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ پہ کون عمل کر رہا ہے، کون ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو عوام یقیناً اونرشپ دیتے ہیں. اور رہ گئی بات، اگر آپ پولیس کے ذریعے احتجاج کسی کا کنٹرول کریں گے تو اس کا امپیکٹ تو پڑ جاتا ہے. اگر آپ نے احتجاج مطلب ہے کہ پولیس لاٹھی چارج آپ نے 10 بندوں پہ کریں یا آپ 1000 پہ کریں، تو وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے. تو جو امپیکٹ ہوتا ہے اپوزیشن کا یا حکومت کے اوپر ٹینشن، جو ایک سٹریس آتا ہے گورننس کا، وہ ضرور آتا ہے. تو میرے خیال میں اس وقت بھی حکومتیں جو ہیں وہ لاٹھی کا ذرا استعمال زیادہ کر رہی ہیں، اور لاٹھی کا استعمال جب زیادہ ہوگا تو پھر احتجاج بھی یقیناً آہستہ آہستہ پھر وہ کہیں کم ہوتا ہے، کہیں بڑھ جاتا ہے، لیکن لوگوں میں نفرتیں بڑھتی جاتی ہیں. اچھا سر، آپ نے گورننس کی بات کی ہے، گورننس کی بات کی ہے کہ متاثر ہوتی ہے. ابھی گورننس بہترین ہے حکومت کی؟ نہیں، آئیڈیل تو نہیں ہے، آئیڈیل تو نہیں ہے. اگر آپ سرکاری ملازمین کے حوالے سے دیکھیں، ادارے بند کرنے سے گورننس بہتر تو نہیں ہوتی. کسان کو ذبح کرنے سے گورننس بہتر تو نہیں ہوتی. لوگوں کو بے روزگار کرنے سے گورننس آپ بہتر تو نہیں کہہ سکتے. آپ چینی امپورٹ کریں پھر ایکسپورٹ کریں، اسی منافع خوروں کو آپ پیسے دیں، اسٹاکیوں کو اشرافیہ پیسے کمائے، اس سے آپ گورننس کو بہتر تو نہیں کہہ سکتے. گندم آپ کسان اپنے کسان کو پیسے نہ دیں اور برازیل یوکرین کے کسان کو آپ پیسے دیں، تو یہ گورننس بہتر تو نہیں ہو سکتی. کھاد کی قیمت دگنی ہو جائے، اس سے گورننس میں کیسے کہہ سکتا ہوں گورننس بہتر ہے؟ تو نہیں، اس میں آپ لوگوں کی جو ان پٹ تھی اس کا آؤٹ پٹ کیوں نہیں نکلا؟ جی میں ذرا سوال دوبارہ. آپ لوگوں کی جو ان پٹ تھی، آپ کے لوگوں کے جو گریوینسز تھے وفاق کی سطح پہ، وہ اس کا آؤٹ کم کیوں نہیں نکلا ابھی تک؟
देखिए जी, आउट कम हमारे ग्रीवेंसेस थे हमारे में एग्रीकल्चर के ऊपर इमरजेंसी की बात बजट में की गई थी हमारे साथ, वो उसके ऊपर अभी देखिए इस हुकूमत जब पुरसकून थोड़ा सा इसको बेहतर इसको हवा मिलती है ना, ऑक्सीजन मिल रही होती है, तो ये फिर जब इसकी ऑक्सीजन बंद होती है तो फिर ये फौरन मुतालबात एक तो तस्लीम करती है। और पंजाब की हद तक तो बिल्कुल ही पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं है, सही, पॉलिटिकल मशावरत नहीं है, पॉलिटिकल बिल्कुल उनको अपने इत्तेहादियों के साथ बैठ यानी के बात पंजाब की हद करने तक की मशावरत आदत ही नहीं है और पंजाब वफाकी सतह के ऊपर जो ग्रीवेंसेस थे, जो बातें थी, वो इनपुट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से चली जाती है।